نہ مچل رہی ہے۔ جب بھی آقا گھر میں تشریف لائے مسکراتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ تشریف لائے، لبوں پر مسکراہٹ مچل رہی ہے۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہے آپ کی اس مسکراہٹ کو دیکھ کر کے پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جایا کرتی تھی۔ یہ انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سید الانبیاء والمرسلین ہے، اللہ کے بعد دوسرا مقام انہی کا ہے۔ اتنے عظیم الشان کہ عظمتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ اب میں اگر آپ سے پوچھ لوں کہ آپ آخری مرتبہ اپنے گھر میں مسکرا کر داخل کب ہوئے تھے، تو اکثر لوگ بغلے جھانکنے لگیں گے یاد ہی نہیں آئے گا داخل کب ہوئے تھے۔ کہتے ہیں بھائی زمولی صاحب میاں بیوی میں اختلاف بہت چل رہا ہے، کچھ دعا ہوا لکھ کے دے دو۔ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو، گھروں میں جاؤ تو پہلے مسکراتے ہوئے۔ ہماری صورتحال یہ ہے، معاف کیجئے گا، کہ چوراہوں پر بیٹھ کر لطیفے چھوڑیں گے، پان کی ٹپریوں پر بیٹھ کر کے لطیفے چھوڑیں گے، یہاں وہاں بیٹھ کر گپے ماریں گے، اور جب گھر جانا ہوگا تو پورا فرعون وقت بن کے جائیں گے۔ دیکھ کر بچے چوہوں کی وجہ سے بلی کو دیکھ کے چوہے بل میں گھس جاتے ہیں، بچے دیکھ کر خاموش، ابا آ گئے، ابا نہ ہوئے کوئی جلاد ہو گئے، یہ طریقہ ہے کہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور ادھر سے میری ماں میری بہنوں سنو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کے ادھر بھی جواب مسکراہٹ کے ساتھ ہوتا تھا، دروازے پر ہی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، مردود شیطان کا کام ناکام ہو گیا۔ وہ اب دونوں کے درمیان کبھی بھی کسی بھی میاں بیوی کے درمیان جہاں مسکراہٹوں سے تبادلہ ہو دشمنی نہیں کرا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں گنگا الٹے بہ رہی ہے، شوہر اگر مان لو تھوڑا سا ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ آئے بھی، جیسے ہی مارے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اندر سے جواب آئے گا لائٹ کا بل آیا تھا۔ وہ پورے لئے میں آتا ہے، رومانٹک موڈ میں آتا ہے کہ چلیں گے گھر پہ بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے، وہ آیا لطیفہ چھوڑتے ہوئے سلام کرتے ہوئے، اور اندر سے جواب آیا سر میں بڑا تیز درد ہو رہا ہے۔ اور سلام کا جواب سر کا درد تو ہے نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شوہر کا سر درد شروع، دونوں کے سر میں درد ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب دونوں کے سر میں درد ہے تو انقلاب آنا ہی آنا ہے۔ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا لکھ دی، آقا کی سنتوں کو زندہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت بتا رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں پوری طرح سے ذمہ دارانہ بیان ہے، ایک ایک حرف حوالے کے ساتھ ہے، اور جو میں روایتیں سنا رہا ہوں یہ آپ کو صحاح ستہ میں ملیں گی، کہیں یہاں وہاں نہیں ملیں گی کہ آپ کو حوالے کے لیے جھک مارنا پڑے۔ صحاح ستہ کی روایتیں سنو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کھانا تناول فرماتے تھے ازواج مطہرات کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ آپ کہو گے ہم بھی تو کھا لیتے ہیں کبھی کبھی، ہم بھی کھا لیتے ہیں کبھی کبھی، فرق دیکھو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے، ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پلیٹ میں سے ایک بوٹی لی جو ہڈی والی تھی، یہ بڑی اچھی بوٹی ہوتی ہے، علماء سب موجود ہے سب جانتے ہیں، ہڈی والا گوشت بڑا دمدار ہوتا ہے، اس کو آپ آسانی کے ساتھ ایسے کچھ کے نہیں کھاؤ گے، اس کو یوں لینا پڑتا ہے پھر یوں کھانا پڑتا ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بوٹی اٹھائی، یوں لیا یوں کھایا، پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ تشریف فرمایا، سب دیکھ رہے ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ حضور نے وہی بوٹی اٹھائی، اٹھانے کے بعد پوچھا عائشہ بتاؤ تو صحیح کہاں منہ لگا کے تم نے کھایا تھا؟ محبت نہیں بڑھے گی، محبت نہیں بڑھے گی، کہاں احساس دلاؤ میرے بھائی، یہ مجھے کہنا چاہ رہا ہوں، ہر شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، 10% کو چھوڑ دو، لیکن احساس بھی دلاؤ کہ ہاں واقعی ہم محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پانی پی رہی ہے اما عائشہ نے گلاس میں منہ لگا کے پانی پیا، حضور نے فرمایا بچا دو، بچایا، اور وہیں سے منہ لگا کے پانی پیا جہاں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا تھا۔ کہ عائشہ بتاؤ کہاں سے پیا؟ یہاں سے پیا۔
اندازہ لگائیے، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، گھروں میں کیسے رہا جاتا ہے۔ اب آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے اور ہماری مائیں بہنیں بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے کب؟ یاد ہے کچھ؟ وہ شادی کے بعد ایک ہفتہ، بس ایک ہفتے میں اتنا کھا لیتے ہیں ایک ساتھ بیٹھ کر کے، اتنا کھا لیتے ہیں کہ پورے سال کا کوٹا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ناشتہ بھی ساتھ میں کر رہے ہیں، آئس کریم بھی آ رہی ہے، چاٹ مٹر بھی آ رہا ہے اور پھلکی بھی آ رہی ہے، کھانا بھی چل رہا ہے۔ ایک ہفتہ تو وہ رنگینی رہتی ہے کہ سال کو چھٹی۔ اس لیے پہلے ہفتے بھی کنٹرول سے رہو، پوری زندگی کنٹرول سے رہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میں آپ کو اس انداز میں بیان کر، آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ مولوی صاحب کو شروع والا انداز وہ عظمتوں والا انداز تھا، اب یہ رحمتوں والا انداز ہے۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ ایک شادی شدہ زندگی گزارنی کیسی ہے۔ اب یہاں بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور کی زندگی میں کیا کبھی اختلاف رائے نہیں ہوا؟ بھائی میاں بیوی کی زندگی ہے، میاں بیوی کی زندگی ہے، کبھی نہ کبھی تو اختلاف رائے ہو جاتا ہے، کبھی نہ کبھی کیا ہو جاتا ہے؟ بولو، اختلاف رائے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بیوی ہے، کب تک ایک رائے میں رائے ملاتے رہیں گے؟ اور اگر زیادہ بیوی کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاؤ گے تو آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا۔ کون سا کیس؟ سنو، عجیب و غریب کیس پہنچا، سعودی کی خبر ہے، اخبار کا تراشا میں نے کئی جگہ اس واقعے کو سنایا ہے، اخبار کا تراشا میں نے دیکھا، میں دنگ رہ گیا۔ بیوی نے شوہر کے خلاف کیس کر دیا کہ مجھے اس سے چھٹکارا چاہیے۔ قاضی نے شوہر کو طلب کیا، جج نے شوہر کو طلب کیا، دونوں جمع ہوئے۔ شوہر پریشان تھا کہ آخر میری بیوی کو مجھ سے چھٹکارا چاہیے کیوں؟ یہ حقیقی خبر بتا رہا ہوں۔ شوہر نے پوچھا عدالت کے اندر، بیوی نے کہا جج صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس آدمی سے آج تک ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا۔ ایسی ازدواجی زندگی کس کام کی؟ یہ کبھی شوہر کے ساتھ جھگڑا ہی نہ، کہا جھگڑا کیوں نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس سے جو فرمائش کہتی ہوں، جو بات کہتی ہوں، یہ نالائق فوراً مان لیتا، کبھی نہ کہتا ہی نہیں ہے کہ بات سے بات بڑھے۔ تو ازدواجی زندگی میں تھوڑا سا کھٹر پٹر ہونا چاہیے، تھوڑا سا ٹناٹن ہونا چاہیے، معاملہ نہیں ہوگا تو کیس خراب ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ازواج مطہرات کی زندگیوں میں اس کا نمونہ نہیں ملے گا۔ یوں ہی قرآن میں تھوڑا اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قیامت تک ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں محمد رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ۔ اب کہو گے بیوی کے ساتھ اختلاف ہو جائے تب کون سا نمونہ ہے بتاؤ؟ لو سن لو، ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اچھے موڈ میں تھی۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ اے عائشہ، جب تم مجھ سے راضی رہتی ہو، خوش رہتی ہو، تب بھی میں جان لیتا ہوں، اور جب ناراض رہتی ہو تب بھی میں جان لیتا ہوں، غصے میں رہتی ہو تب بھی پہچان لیتا ہوں۔ اب سنو، سوال بڑا اہم ہے جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ جب یہ دعویٰ کیا حضور نے تو اماں عائشہ چونک گئیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ ہم نے تو کبھی یہ ذکر ہی نہیں کیا، ہم نے تو کبھی کوئی شکایت نہیں کی، ہم نے کوئی شکوہ نہیں کیا آپ سے، زبان پر میں ناراضگی کو لائی نہیں کبھی۔ ہمارے گھروں کی عورتوں کی طرح تھوڑے ہی تھی کہ تھوڑی سی بات ہو جائے ساتھ پشت کو الٹ کے رکھ دیں گی۔ وہ باشعور، سمجھدار، تربیت یافتہ تھی۔ احتجاج درج کیسے کرایا جاتا ہے؟ میری ماں، میری بہنوں، اگر آپ کے پیروں تک آواز پہنچ رہی ہو تو اس کو دل میں اتارنے کی کوشش کرنا۔ ناراض ہونا بری بات نہیں ہے، ناراضگی کے اظہار کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ اما عائشہ ناراض تھی۔ اچھا پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ عائشہ جب باتوں باتوں میں قسم کھانے کی نوبت آتی ہے اور کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، میرا نام آتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں موڈ ٹھیک ٹھاک ہے، خوش ہو، مگن ہو،
اور جب بات آتی ہے اور کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، رب تو دونوں کا ایک ہی ہے، میرا نام نہیں لیتی ہو، ابراہیم کا نام لیتی ہو، سمجھ جاتا ہوں ناراضگی اتنی زیادہ ہے کہ نام لینا بھی گوارا نہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اب ایک بات میں یاد کر دو، یہ ازدواجی زندگی ہے، یہ میاں بیوی کی زندگی ہے، یہ شوہر بیوی کا مسئلہ ہے، اس کو نبی اور امتی کے کھانچے مت رکھیے گا، آپس کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب کہتی ابراہیم کے رب کی قسم میں سمجھ جاتا ہوں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ آگے سنو میرے بھائیو اس جملے کو، میری ماں میری بہنوں اس جملے کو نقل کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ، وہ صرف احتجاج درج کرانے کے لیے، اظہار ناراضگی کے لیے زبان کی بات ہے، دل میں تو صرف محبت ہی، سبحان اللہ، صرف محبت ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں بالکل پکا ہے، کوئی کھوٹ نہیں ہے، صرف محبت ہی محبت ہے۔ ازواج مطہرات کی زندگیاں یہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور یہ رحمت و شفقت کا معاملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں ہے کہ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ ہو، صرف بنات طیبات کے ساتھ ہو، صرف اپنے نواسوں کے ساتھ ہو، صرف اپنے جدازات بھائیوں کے ساتھ ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، ہرگز نہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کے سائے میں جانوروں نے بھی آ کر کے پناہ لی، پرندوں نے آ کر کے پناہ لی، چرندوں نے آ کر کے پناہ لی، قیامت تک آنے والے امتیوں کو پناہ ملی ہے اس رحمت کے اندر۔ ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، گھر سے باہر جلدی جا رہے تھے، کوئی خوشی نہیں ہوگی، اما عائشہ بیچ میں آ گئی مسکراتے ہوئے کہ رسول اللہ سنیے ایک بات، حضور فرمانے جلدی ہے، کہا ایک بات سن لیجیے، کہا کہو کیا کہنا ہے؟ کہا کہ میرے ابو جان حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ جب حضور کو بہت زیادہ خوش دیکھنا تو میری ایک درخواست ان سے کر دینا، کیا کہ اے حضور آپ دعا کر دیجئے مغفرت کی میرے اور میرے ابا کے حق میں، آپ ہمیشہ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فوراً دعا فرمائے کہ اے اللہ تو عائشہ اور ان کے ابا جان کی مغفرت فرما۔ یہ سنتے ہی حضرت عائشہ پھولے نہیں سما رہی ہے، خوشی سے ایک دم پھولے نہیں سما رہی ہے، گھر کے اندر ہنستے ہوئے جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول پلٹ کے آتے اور کہتے ہیں عائشہ سنو، میں روزانہ اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا مانگتا ہوں، روزانہ یہ دعا مانگتا ہوں اور امتی کے لیے۔ اندازہ لگائیے حضور کی رحمتوں کے سائے تلے ہم اور آپ ہیں۔ اور ایک موقع پر تو جب ذکر آیا پچھلے انبیاء کرام کا کہ وہ اپنے امتیوں سے محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرمانے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ جب یہ رونے کی کیفیت دیکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبرائیل سنو اور جاؤ معلوم کرو میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے تو کس لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اسی روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن جبرائیل امین کو بھیجا جا رہا ہے۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو غمگین کر دیا ہے، کس چیز میں آپ کی آنکھوں میں آنسو لایا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے جبرائیل تم جانتے ہو میری آنکھوں میں آنسو میری اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ زینب کلثوم اور رقیہ کے لیے نہیں آئے، میرے نواسوں کے لیے نہیں آئے، میرے بھائیوں کے لیے نہیں آئے، میرے صحابہ کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اے جبرائیل مجھے یاد آ گیا کل حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، میں حوض کوثر پہ رہوں گا، میری امت کا پرسان حال کون ہوگا؟ میری امت کے پرسان حال کون ہوگا؟ کون میری امت کی مدد کرے گا؟ کون میری امت کی فریاد سنے گا؟ اے جبرائیل امین یہی امت کو سوچ کر کے میں تڑپ رہا ہوں، میں بلک رہا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ جبرائیل جاتے ہیں، اللہ تک پیغام پہنچتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، حالانکہ اللہ کہتے ہیں جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کو اللہ اتنا عطا کرے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ کا پروردگار اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور اے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، حضور نے فرمایا میں اس وقت خوش نہیں ہوں گا جب تک ایک ایک امتی جہنم سے نکال کر جنت پر ڈال دیا جائے۔ بے شک بے شک، خود آپ کی رحمت کے سائے تلے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اور آپ کے تئیں یہ محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اور آپ کی اتنی فکر ہے، دوسری طرف ہم امتی ہیں حضور کے، حضور کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حضور کے طرز زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں، حضور کی سنتوں کو اپنی جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا کبھی سوچو تو صحیح، کبھی اندازہ تو لگاؤ کہ جب ہم 1 روپے کا بلیٹ لے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہروں سے پھرج کر کے پیشاب کی نالیوں کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تڑپتا ہوگا، کتنا مچلتا ہوگا، کتنا بیکار ہوتا ہوگا کہ ہائے میرا امتی جس کے لیے میں تڑپتا رہا، جس کے لیے میں روتا رہا، جس کے لیے سجدے کرتا رہا، جس کے لیے قیام کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا، میری سنتوں کو گندی نالیوں کے حوالے کر۔ سوچئے گا اس پہلو سے میرے بھائیوں کہ ہم نے حضور کی محبت کا صلہ کیا دیا، ہم نے عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صلہ کیا دیا ہے؟ کیا صرف نعرے لگائے ہیں یا عملی طور پر بھی ہم نے کچھ کر کے دکھایا ہے؟ اب آپ سب سے گزارش ہے میرے بھائیوں کہ یہ اجلاس اصلاح معاشرہ کا اجلاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آخر تک آپ سب بیٹھے رہیں گے اور اس عظیم الشان ہستی کے ذکر خیر کو سنتے رہیں گے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، حزب توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نمز ہستی تمش آمادہ اسی نام سے ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کے آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے کہ محمد سے وفا دونوں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔